ثابت شدہ ہو. یہ اس کی تحقیق ضرور کر لیں اس سے پہلے کہ آپ جب دعائیں کریں. اب آئیے دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں، کچھ کلیریفیکیشنز، کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں کیسی دعائیں کریں اور کون سے اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے، اور خاص بات دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی. پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. پھر پہلے میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائے گا، ذرا وسعت لاتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار. تو انشاءاللہ یہ عنوان آئے گا. بہت سے لوگ دعا قبول نہیں ہو رہی، کہاں سے ہوں گی؟ دعائیں کی شرائط میں تو اترو، پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو. ٹھیک ہے، تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے. میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں. دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبادت ہے، جامع ترمذی کی روایت. اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے. اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے. ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں. دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں. اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. کتنی افضل چیز ہے نا دعا. سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے، تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا. اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا، تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ یاد رکھیے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے. حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، اور جب آپ بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے. بس شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں. جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، ایک بھیکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے، عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے سے دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے. لیکن ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجیے، اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے، یاد رکھ. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے. اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم. ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے. اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے. تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو. ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے. تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دے. تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں، یاد رکھیے. یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہاتھ اٹھانا میرا سنت ہے اور اللہ دعا. اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا. جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی. سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے. لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں ہو تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو. لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے. اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے، اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں عمل اور فلاں عمل اور فلاں عمل. ٹھیک. اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو اور 2 ٹوک ہو.
डायरेक्ट टू पॉइंट हो, जामे, समझते आप, कम अल्फाज वाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे लंबे अल्फाज पसंद नहीं की दुआ में, खूब लंबे लंबे अशार पढ़ रहे, ये पढ़ नहीं, जामे हो। जैसा कि एक शख्स जो है वो दुआ कर रहे थे और कहते अल्लाह मुझे जन्नत दे, जन्नत के सीधे हाथ पे इतने दरख्त दे, जन्नत के उल्टे हाथ पे उतने दरख्त दे, जन्नत के खेत। तो उनके वालिद ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया था ऐसी दुआओं के ताल्लुक से, ऐसी तफसीली, जामे दुआ करो जन्नत दे। अब जन्नत में सब कुछ मिल जाएगा ना, ये खामोखा क्यों कर रहे तुम, इतने झाड़ इधर उतने झाड़ उधर, ये अल्लाह खुद दे देंगे ये सब। और जहन्नुम से पनाह मांगना है तो सिर्फ ये दुआ करो, अल्लाह जहन्नुम से पनाह दे। इतनी तफसीलात क्यों की जहन्नुम की, ये पनाह दे और वहां से पनाह दे, सिर्फ आप कर लीजिए खाली, समझ रहे हैं बात को। तो जामे हो, लंबे लंबे अल्फाज, तफसीली ना हो, जामे हो। अल्लाह जन्नत दे, जन्नत की नेमतें खुद मिल जाएंगी ना साथ में, उसको क्या आपको जरूरत बोलने की, इतने झाड़, इतनी हुरें, इतने फलां, इतने घर, इतने पैसे, जरूरत ही नहीं है ना। जन्नत मिल गई, सब कुछ आ गया, जहन्नुम से बच गए, सब कुछ हो गया। इतना क्योंकि अल्लाह जहन्नुम के वो हिस्से से नजात दे और वो हिस्से से नजात दे और वो हिस्से से, खाली आप बोल दीजिए बस, बात समझ रहे आप, ठीक है। तो जामे हो और दो टोक हो, दो टोक। ये दुआ कोई ना करे, अल्लाह तू बेहतर समझे तो दे, ये दुआ दुरुस्त नहीं। क्यों? अल्लाह पे कोई अथॉरिटी है कि जो बेहतर समझेगा और नहीं समझेगा? उसके पास तो पूरी मिल्कियत है, वो तो दे ही सकता है। आप मांगिए क्या मांगना है आपको, बोलिए अपने डोर, अल्लाह ये चीज मुझे खैर है तो दे दे, खत्म। तू चाहे तो खैर दे दे, ये कोई ऑप्शन नहीं। अल्लाह के ऊपर क्या कोई बॉस है उसका जो उसको वो करेगा कि तू चाहे तो, मतलब वो किसी से पूछे? डायरेक्ट अपने दो टोक अल्फाज में कीजिए, अल्लाह ये चीज खैर हो तो दे दे, बस खत्म। दो टोक हो, मजबूत अल्फाज हो, जामे अल्फाज हो, कम अल्फाज हो और अप टू द पॉइंट हो दुआ अपनी। और ये नहीं कि अल्लाह को ऑप्शंस के साथ तू खैर, तू बेहतर समझे तो दे, बल्कि आपने कहा सीधे अप टू द पॉइंट, आप कहे अल्लाह अगर खैर हो तो ये चीज मुझे दे दे, शर हो तो इससे महफूज रख, खत्म हो गया। दो टोक अल्फाज में कहे, ये ना कहे, सही बुखारी की रिवायत ये ना कहे कि जो अल्लाह तू चाहे तो, बल्कि अल्लाह के ऊपर कोई बड़ा नहीं, उसका हाकिम नहीं है कोई, वो खुद सुनता है, लिहाजा दो टोक अल्फाज में दुआ करो। इसी तरह दुआ मांगते हुए दुआ की कबूलियत का आपको यकीन रखना होगा दिल में। जब आप शख्स से दुआ करेंगे ना, होती नहीं होती चलो कर लेंगे, लेकिन आप दुआ नहीं होती कबूल आपकी, अब नहीं होती, क्योंकि आप ऐसी बारगाह में जा रहे हैं जो इतना गनी है, जो किसी को लौटाता नहीं है, और वहां जाते वक्त फकीर ये सोचे कि मिलेगा नहीं मिलेगा, चलो मांग लेते हैं, फिर नहीं मिलता। मांगने वाले को बिल्कुल डट कर जाना चाहिए कि इस दरबार से कोई वापस नहीं जाता। यहां तो भर दे झोली किस किस से चालू है, तो रब किसको कैसे वो करेंगे, वो तो देने ही वाला है। तो आप यकीन करें कि दुआ कबूल होने वाली मेरी, वो 3 शक्लों में, वो याद रखें हमेशा। और फिर दो टोक अल्फाज में कीजिए, यकीन के साथ कीजिए अल्लाह कबूल करेंगे। और दुआ पूरी तवज्जो और यकसुई से कीजिए, दुआ में खुशू हो, जैसा नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ज़िक्र अस्कार, तिलावत कुरान में खुशू, तो उसी तरह खुशू हो। ये नहीं कि आप, बहुत से लोग दुआ करते हैं हाथ चालू है बस, कुछ तो भी चल रहा है बस, मतलब कोई उनको दुआ में खुशू नहीं, बस और हाँ आमीन चल रहा है मामला। खुशू के साथ, आजीजी इनकिसारी के साथ, यकसुई के साथ। ये जामे तिरमिज़ी की रिवायत, आपने फरमाया अल्लाह ताला से कबूलियत के मुकम्मिल यकीन के साथ दुआ करो, और याद रखो अल्लाह ताला गाफिल और बेध्यान दिल की दुआ नहीं सुनता और कबूल नहीं करता। गाफिल बेध्यान दिल बस कर रहे, अल्लाह बस मेरे वालिदैन को फलां कर दे, नहीं गाफिल है, आप इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, ये काम कैसा चल रहा, वो कैसा हो रहा, मस्जिद में क्या क्या हो रहा, घर में क्या क्या हो रहा है ना, तो फिर दुआ कबूल नहीं होती, याद रखिए। इसी तरह दुआ के अदब में ये अदब भी है, दुआ मांगने से कबल अपने गुनाहों का इतराफ़ कीजिए अल्लाह के सामने। ये हाकिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जब भी तुम अल्लाह से दुआ मांगो तो अपने गुनाहों का पहले इकरार करो, अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मुझसे गुनाह और खता हुए, लेकिन तू मेरा रब है, इस गुनाह और खताओं के बाद भी मुझे यकीन है तू मेरी दुआ सुनेगा। तो अपनी गुनाहों का इतराफ़ कीजिए और फिर अपनी हाजत मसाइल उसके सामने रखें, ठीक है। तो गुनाहों का इतराफ़ ये ज़रूरी है, ठीक। इसी तरह खास दुआओं के लिए आप 3-3 बार भी दोहरा सकते हैं, खास दुआओं के लिए, स्पेशल जो आपकी दुआएं हों कुछ, तो आप 3 बार दोहराइए, उसकी सुन्नत है, ये उसका अदब भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ इब्न माजा की रिवायत है, आपने जन्नत तलब की और जहन्नुम से पनाह मांगा, 3 बार कहा अल्लाहुम्मा सल्लि जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार, 3 बार कहा, कि तो बहुत अहम दुआ है ना, जन्नत पाने की, जहन्नुम से बचने की। तो इससे पता चला आप ऐसी दुआओं को जो बड़ी अहमियत की है 3 बार दोहराना, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर, ये इंपॉर्टेंस के लिए और ये सुन्नत है। आप जब भी कोई अहम दुआ करते 3 मरतबा अल्फाज के, जैसे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को दुआ दी थी 3 बार की दी थी एक साथ, इंपॉर्टेंट था ना, इसलिए कि जंग तबुक में माल ला के दिया था जब कोई दे नहीं रहा था, ठीक है, तो 3 बार। इसी तरह ये इब्न माजा की रिवायत, इसी तरह जो है जामे तिरमिज़ी की रिवायत, आपने फरमाया कहा किसी दूसरे के लिए दुआ मांगने वाले को पहले अपने लिए दुआ करनी चाहिए, फिर दूसरे के लिए मांगना चाहिए। अगर कोई आपसे कहा भाई मेरे लिए दुआ कीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पहले अपने लिए मांग और फिर उसके लिए वो चीज़ मांग, इसलिए कि पहला मोहताज तो वही है जो मांग रहा है और फिर वो है जिसने मांगने का कहा। तो जब भी कोई आपसे दुआ कहे तो ज़रूर अपने लिए मांगिए पहले और फिर उस सामने वाले के लिए भी दुआ कीजिए। इसी तरह जो ये अबू दाऊद की रिवायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुआ जो है जामे
ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے، مطلب تھوڑے ہو، ٹھوس ہو، مضبوط ہو، اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے۔ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی، اس میں ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا آدمی نماز کے تشہد میں، نماز کی مختلف ارکان میں، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے، جو دعا سنے، جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے تو آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں، مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر، لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خطے تعلق کی نہ ہو، یہ دو دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے، چونکہ یہ دونوں دعائیں مانگنا غلط بھی، اللہ قبول بھی نہیں کرتا، کہ گناہ کی کوئی دعا یا خطے تعلق، جیسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کے لیے بھاگنا آسان کر دے، بہت سے لوگ کرتے ہیں نا ایسی دعائیں، ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں، تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں، تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی، کہ تو گناہ کی ہے نا۔ آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما، ہے نا، میرے لیے جوا چرس گانجا یہ سب آسان کر، میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا، ہے نا، لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے۔ گناہ کی ہے نا بھائی، بیمار لوگ ہوتے رہیں گے، دواخانے آتے رہیں گے، الگ چیز ہے، آپ دعا نہیں کر سکتے، اس کی گناہ ہے نا، ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ، سمجھ رہے؟ جیسا پنکچر کسی نے دکاندار ہوتا، آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں شہر میں میرے پاس آئے، پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی، آپ دعا نہیں، آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے، اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے، آپ بات سمجھ رہے؟ یہ دعا ہونی چاہیے، تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، معمولی بہت معمولی چیز ہے اللہ سے مانگے، ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے، معمولی مسئلے میں نہ کو اللہ کو خواہ لانے کا نہیں، ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا، اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے، اللہ نہیں لیس چاہیے، اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے اللہ نمک چاہیے مجھے۔ اس کے بعد کوشش، میں نے پہلے بیان کر دیا، کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تسمہ لینے جائے، کوشش کرے مال کما کے خریدے، نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے، کوشش کے ساتھ، لیکن دعا پہلے۔ کوئی مشکل کوئی مصیبت، اگر کسی نے کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گیا، اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں، گاڑی پنکچر ہو گئی میری، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا، کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا، اس کے بعد کوششیں اپنی جاری رکھیں۔ اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا، آپ قبلے رخ ہوئے، یہ مسلم کی روایت ہے، اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے یوں ہیں، عمر ابن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ، جب کھڑے ہو گئے تھے آمنے سامنے تو وہ 1000 کی تعداد تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگی، پکار کر دعا کیا آپ نے، ٹھیک ہے، تو یہ دعا کی ادب تھے۔ اب بعض دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے نفس پر جب آپ بیمار ہوتے تھے، تو آئیے وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے تمام باتیں دنیاوی علاج کے ساتھ چل رہا ہے، آپ دنیاوی علاج کراتے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں، یاد رکھیے۔ میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ دنیاوی علاج چھوڑ دیجیے اور باقی یہی کرتے رہیے کافی ہے، آپ دواخانے بھی جائیے، لیکن پہلے یہ ہوگا اور ساتھ میں پھر علاج کرواتے رہیے اور پھر صبر کرتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے، تو علاج کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ملیں گے تو شفا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دعائیں کی شفا کے لیے اس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بس مختصر رکھوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے، دعا یوں اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت شافی، کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے، انسانوں کے رب، اس سے تکلیف دور فرما، اس سے تکلیف دور فرما، اشفی انت شافی، اس کو شفا دے، تو شفا دینے والا ہے، لا شفا الا شفاؤک، تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔ یہ دعا کرتے اس بیمار کے لیے، جب آپ جاتے اس کو پڑھتے اور یہ دعا کرتے کہ مریض پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے اللہم رب الناس اذهب الباس، اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے اس سے اس کی بیماری کو دور کر، اور یقیناً جو آپ فرماتے آگے اشفی انت شافی، تو شفا دینے والا، تیرے شفا دینے کوئی نہیں ہے، لا شفاؤک الا شفاؤک، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے اس کو کہ اس کی بیماری کو بالکل نہ چھوڑو۔
تو ہم بھی جب مریض کے پاس جائیں، کوئی گھر میں مریض ہو جائے، یہ دعا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے پڑھیے، دیکھے شفا ملیں گی، ساتھ میں علاج بھی بہرحال کراتے رہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی، کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کسی کا اعضاء میں درد کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا، اس کی درد کی شکایت سنی، تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اس اعضاء پر جہاں تکلیف ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ پڑھ۔ پیٹ دکھ رہا ہے، پیر دکھ رہا ہے، اچانک سر میں درد شروع ہوا، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرواتے ہیں، سنت سے یہ ہے کہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہا کہ 7 مرتبہ پھر یہ پڑھ، 3 بار ہاتھ رکھ کے کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ، اور آپ نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ، کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما اجد و حاضر، اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے۔ تو 3 بار پہلے بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رقیہ کیا، دم کیا ایک دعا پڑھ کر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی؟ حدیث میں لفظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا کہا بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے حکم سے تجھ پہ جو ہے دم کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کی، بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں، من کل دائن یوزیک، ہر اس بیماری سے جو تجھے نقصان دہ ہے، من شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے، وعین حاسد، اور ہر نظر لگانے والے کی نظر بد سے تیری حفاظت کرے، اللہ یشفیک، اللہ تیری جو ہے تجھے شفا دے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے حکم سے تجھ کو جو ہے دم کرتا ہوں۔ یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی۔ اسی طرح معوذتین آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ کر ہم دم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کے بڑے فضائل آتے ہیں، یاد رکھیں، ہم نے یہ تمام چیزیں بہرحال آج چھوڑ دی ہیں، اور ایسی تمام وہ دعائیں جو قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے تو 2-4 نمونے کے طور پہ رکھی، یہ اگر پڑھ کر ہم کریں گے تو آپ دیکھیے جہاں دوا سے بھی علاج کا کچھ حصہ ہو رہا ہے، وہیں یہ دعائیں بہت حد تک نفسیاتی طور سے ہمیں جو مرض سے دور کر دیں گی، یا کم از کم بیماری ختم نہ بھی ہو تو ہم ایک مضبوط ایک مومن بنے رہیں گے، ہم آہو بکا نہیں کریں گے، تقدیر کو کوسیں گے نہیں، اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اللہ سے بدگمانی نہیں کریں گے کہ ہم ہی بیمار ہونا تھا کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، معیش ملا تھا کیا۔ کم از کم یہ تسلی رہیں گی انسان کو، نفسیاتی وہ مضبوط اور قوی رہیں گا، چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا لاغر اور بیمار ہو چکا ہو۔ تو یہ دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہے، یاد رکھیں۔ اسی تو اپنی حاجت کو پوری کرانے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھیے، اس کے بعد اللہ سے مانگیے۔ مانگنے کے ادب بھی بتا دیتا ہوں، حالانکہ اس میں نہیں ہے، لیکن بتا دیتا ہوں ادب کیا ہے مانگنے کا، ورنہ یہ ادب بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا، ایک شخص آیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے دعا مانگی اور چلے گیا، آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی۔ پھر ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کے رسول پر درود بھیجا اور پھر دعا کی، آپ نے کہا قبول ہو گئی۔ تو دعاؤں کے آداب کیا ہے؟ نماز پڑھا آپ نے 2 رکعت نفل، اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کیجیے۔ اب اللہ کی حمد و ثنا کیا ہے؟ کوئی بھی سورہ فاتحہ پڑھی حمد و ثنا ہے، سورہ اخلاص پڑھی حمد و ثنا ہے، تعریف کیجیے اللہ کی، آیت الکرسی پڑھی حمد و ثنا ہے، خاص الفاظ کوئی ثابت نہیں، رسول اللہ جو پڑھنا چاہے پڑھی، ہوگی حمد و ثنا۔ رسول پر درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیم پڑھ لیجیے، پھر کہیے اپنی دعا، اے اللہ میرا فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ، ایسی دعا کیجیے۔ اور اس میں بھی یہ دعا کیا کیجیے ہمیشہ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بد دعائیں اپنے لیے مانگے دعا سمجھ کر، اے اللہ میرے لیے خیر اور بہتر ہو، اس دین کے لیے، میرے معاش کے لیے اور میری آخرت کے لیے تو قبول کر۔ اس میں بھی اگر آپ جلد بازی کرنی ہے اللہ یہ ہونا چاہیے، تو کبھی کبھار دعا کی شکل میں بد دعا مانگتے اپنے لیے ہم، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ بہتر ہے، کل کو پتہ چلا نقصان دہ تھی۔ ایسی دعا کیجیے، اللہ اگر میرے دین کے لیے، معاش کے لیے، آخرت کے لیے عافیت ہو، اچھا ہو تو نزدیک کر، مجھے اس سے نزدیک کر، یا اگر میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے برا ہو تو اس سے مجھے، ایسی دعا کیجیے۔ ورنہ کبھی کہہ رہا ہوں ہم دعائیں تو مانگتے اللہ کو، لیکن در حقیقت تو بد دعائیں رہتی اپنے لیے، ہم کو تو نہیں معلوم یہ اچھا ہے برا ہے، بس مانگ رہے یہی چھونا، جب دے دیتا ہے تو پھر بولتے یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو آپ نے ضد ایسی کی تھی۔ آپ بہتر انداز سے اللہ سے مانگتے، تو اس کے ادب کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ پہ درود، اور اپنی حاجت کا پھر اللہ کے سامنے رکھنا اور اللہ کو اس معاملے میں سپرد کر دینا، تو بہتر جانتا ہے، میں تو مانگ رہا ہوں، اگر بہتر ہے تو مجھے دے دے یہ چیز، اگر میرے لیے چیز بہتر نہیں تو مجھ سے دور کر دے، ٹھیک۔ اور دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگنا چاہیے، یہ بھی ایک ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ فرماتے دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگو،
اے اللہ تو یہ چاہے تو ایسا کر دے، نہیں مانگنا. اللہ کو کون، اس کے اوپر کون ہے جو اس کو چاہے گا؟ اللہ کے اوپر کوئی اتھارٹی جو تو چاہیں گا تو اس کی، اے اللہ اگر بہتر ہے تو یہ میرے لیے کر دے. پکے الفاظ، سمجھے؟ رسول اللہ نے فرمایا دعائیں پکے الفاظ میں کیا کرو، کچے الفاظ میں نہیں. اے اللہ اگر تو بہتر سمجھے تو کر دے. کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کیا بتا، اگر اللہ بہتر ہو تو کر دے، تو بہتر سمجھے تو کر دے. کیوں؟ بہتر ہو تو کر دے، بہتر نہیں ہے تو مت کر. پکا الفاظ، کچے الفاظ مت ادا کیجیے، ایسے الفاظ مت ادا کیجیے ڈاماڈول والے ہو. یہ تو اللہ کے اوپر رسول اللہ فرماتے کوئی حاکم تھوڑی ہے جو طے کرے گا. تو چاہے تو، چاہت کیا ہے؟ اللہ تو سمجھے بہتر تو کر دے، نہیں سمجھے بہتر تو میرے لیے برا ہے تو دور کر دے مجھ سے. رسول اللہ دعائیں پکے الفاظ میں مانگا کرو، یہ مت کیا کرو تو چاہے تو فلاں، تو چاہے تو. تو اللہ کے اوپر کوئی تھوڑی اتھارٹی ہے جو اس کی چاہت اور نہیں چاہت. پکے الفاظ میں اللہ بہتر ہو تو کر دے، نہیں بہتر ہے تو دور کر دے، بس ختم. ایک دم بہترین الفاظ، پکے الفاظ، کچے الفاظ میں نہ کرے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی دعاؤں کے بہرحال کئی موقع ملا تو اسی اعمال کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. اب آئیے وہ کیا اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے سے اللہ رب العزت کی یہ مخلوق نازل ہوتی ہے، اترتی ہے، آتی ہے، گواہ بنتی ہے، دیکھتی ہے، لکھتی ہے اور رب العزت کو جا کر رپورٹ پیش کر دیتی ہے کہ تیرے بندوں کو فلاں فلاں ہم نے پایا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مکمل طور سے جانتا ہے کہ ان کے بندے کیا کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں. پھر بھی اللہ رب العزت نے چونکہ انہیں ہم پر گواہ بنا دیا ہے، یہ آ کر اللہ کو رپورٹ دیتے ہیں. تو آئیے چند اعمال، میں یقیناً آج پورے وہ عمل نہیں رکھ سکوں گا جن اعمال کی وجہ سے یا بدولت فرشتے اترتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان میں سے کچھ عمل ضرور رکھوں گا. اور جو عمل میں نے خاص چنے ہیں یہ وہ عمل ہے جو کرنے میں کوئی بہت محال نہیں ہے، مطلب بہت خطرناک والے عمل نہیں رکھ رہا ہوں کہ فرشتے فلاں کے لیے آ جائیں گے. یہ وہ عمل ہے بہت چھوٹے ہیں. چھوٹے سے مراد ہماری مشقت کے اعتبار سے، اللہ کے نزدیک بہت بڑے اس لیے تو فرشتے اتر رہے ہیں، لیکن ہماری مشقت اور تکلیف کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کے بعد بہت درجہ رکھتے ہیں. تبھی تو اللہ رب العزت ان کم مشقت والے اعمال پر فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے. تو میں نے چن کے چند اعمال آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یقیناً یہ پورے اعمال نہیں ہیں. ان اعمالوں میں سے کچھ اعمال ہیں جن عمل کے کرنے سے، جن عملوں کے اور نیک عمل کے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں، گواہ بنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو کہ برکت کا، رحمت کا، اللہ کی رضا کا اور انشاءاللہ عزیز سفارش کا ذریعہ بھی بنیں گے روز قیامت. ٹھیک ہے، برکت آئیں گی، رحمت آئیں گی، سفارش کریں گے. ٹھیک ہے، تو بہرحال آئیے وہ چند اعمال ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلا عمل جس عمل کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، وہ عمل کیا ہے؟ ٹھیک، تو سب سے پہلا عمل یہ ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ عزیز فرشتے نازل ہوتے، وہ ہے کہ باوضو سونے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. سونے کو انسان جا رہا ہے، کیسے سونا ہے؟ وضو کے ساتھ سونا ہے. بہت مشقت کا کام نہیں، سوائے کسی کے پاس اگر پانی نہ ہو تو. ٹھیک، ورنہ کوئی مشقت کا کام نہیں. انسان نے وضو کیا، اور آج کل تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ہیٹر کے ساتھ ساتھ کولر بھی ہوتے ہیں حمام کے اندر، کی ٹھنڈا پانی بھی ہو اگر گرمی زیادہ ہو تو، اور گرم پانی بھی ہو اگر سردی زیادہ ہو تو مشقت کم ہوتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی مشقت ہو یا پانی نہ ملے، تو انسان اگر وضو کر کے سوتا ہے اور اگر اس حدیث کے عمل کے مطابق کہ اس سے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی جو ہے نیکی کا اور برکت کا باعث بنتے ہیں. چونکہ فرشتے ہر کسی کے لیے نہیں آتے. بات یاد رکھ لیجیے، یہ بات بھی بہرحال یاد رکھ لیجیے، فرشتے ہر کسی کے لیے نہیں اترتے ہیں. جن سے رب راضی ہوتا ہے، آیت ہم دیکھ چکے، جن سے رب راضی ہوتا ہے انہی کے لیے اترتے ہیں. تو لہٰذا باوضو ہو کر جو شخص سوتا ہے، فرشتے اس کے لیے اترتے ہیں اور نازل ہوتے ہیں. صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ان جسموں کو پاک کرو، ان جسموں کو پاک کرو، صاف کرو، دھو، اس کا معنی ہے پاک کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائیں گا. اگر جسموں کو پاک کرو گے تو اللہ پاکیزگی اعمال کے اعتبار سے، سوچ اور وچار کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ عطا فرمائیں گا. تو اسلام میں پاکیزگی بڑی اہم چیز ہے. اور جب میں پاکیزگی کی بات کر رہا ہوں تو اپنے گھر کے حد تک کی پاکیزگی کی بات نہیں ہو رہی ہے. پاکیزگی اپنے جسم کی، پاکیزگی جہاں ہم رہتے ہیں اس کی، پاکیزگی ہمارے محلوں کی، پاکیزگی جو ہمارے شہروں کی، اور پاکیزگی ہمارے ملکوں کی. ظاہر ہونا چاہیے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں اور یہ ایک پاک باز قوم ہے، اس لیے کہ ان کا دین انہیں ہر چیز میں صاف ستھرائی کا حکم دیتا ہے. اور اسلام اتنا پاکیزہ دین ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے جاتے تو آپ ہاتھ کو دھویا کرتے، ہاتھ کو دھویا کرتے. مطلب کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ اتنا اہم عمل ہے. یہ میں اس لیے آپ کو رکھ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر
यूनिसेफ की तरफ से या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज हु के तरफ से एक दिन दुनिया भर में मनाया जाता है हैंड वॉशिंग डे, ताकि लोग आदी हो हाथ धो, चूंकि अक्सर लोग बगैर हाथ धो के खाना खाते हैं और अक्सर बीमारियों की वजह साइंसी एतबार से बगैर हाथ धो के खाना खाना है। तो एक दिन है पूरा साल में मनाया जाता है, सिर्फ हाथ धोना सिखाया जाता है उस दिन। हमारे दीन ने तो सिखा दिया कि हमारे रबी तो 5 वक्त वजू के अलावा, गुस्ल के अलावा, खाने से पहले हाथ धोते और सफाई पाकीज़गी का तो ये मामला है। तो इन जिस्मों को पाक करो, अल्लाह तुम्हें पाकीज़गी अता करे। जो बंदा भी तहारत की हालत में सोए, यकीनन एक फरिश्ता इसके साथ रात बसर करता है। जो इंसान वजू के साथ तहारत के साथ सोए तो उसके लिए एक फरिश्ता रात भर बसर करता है। जब भी वो शख्स रात की किसी वक्त करवट लेता है, इधर से उधर या इधर से उधर होता है, तो फरिश्ता कहता है अल्लाह अपने बंदे को इसको माफ फरमा दे, यकीनन ये वजू करके सोया था। सुभान अल्लाह, वजू करके सोया, रात में करवट ले रहा है, आराम उसको मिल रहा है, एक फरिश्ता तैनात है, रात भर देख रहा है। जब भी उसने करवट बदली वो अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह इसकी मगफिरत कर दे, इसको बख्श दे, वजह ये वजू करके सोया था, तेरा पाकीज़ा बंदा है। देखिए कितनी बड़ी बात है, सिर्फ वजू करके। और ये वजू करके सोना याद रखिए उस हालत में भी है कि अगर आपको गुस्ल ना भी हो तो, इसलिए कि वजू एक मुस्तकिल इबादत है, गुस्ल होना नहीं होना एक दूसरी चीज है। हालांकि गुस्ल अगर ना हो तो वजू से आप इबादत नहीं कर सकते, लेकिन वजू खुद इबादत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में होते, जुनूबी होते, लेकिन आप जब अपने बीवियों से मिलते तो सोने से पहले आपने फरमाया अगर गुस्ल ना कर सके तो वजू कर लिया करो। इसलिए कि जुनूबी मतलब जो आदमी जनाबत की हालत में होता है, बीवी से हम बिस्तरी किया हुआ होता है, फरिश्ते उससे दूर भागते हैं, लेकिन वजू करने से नजदीक आ जाते हैं। तो वजू करके आप सोते हैं, वजू मुस्तकिल इबादत है। तो वजू का मामूल रखिए, वजू से सोया कीजिए, गुस्ल हो ना हो, औरतें नापाकी कर, लेकिन वजू करके सोए। हदीस में वजू करने वाले की फजीलत है। इंसान जनाबत की हालत में वजू करके सोए, इसलिए कि वजू करने वाले की करवट करवट पर फरिश्ता खड़ा है, इंतजार कर रहा है, करवट ली वो दुआ कर रहा है। फायदा तो हमारा हम नहीं ले रहे हैं और एक फरिश्ता हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है। तो ये मखलूक अल्लाह की बड़ी पाकीज़ा मखलूक है। अगर ये दुआ करते हैं तो ये अमल कोई मामूली अल्लाह के नज़दीक नहीं है, बड़ा अहम अमल है। वजू का आदत बना लीजिए, दिन हो रात हो, वजू टूटे कि दूसरा वजू कर लेना, वजू टूटे कि दूसरा वजू, एक आदत बना लीजिए ताकि इंशाअल्लाह जिस मौत भी आया तो वजू की हालत में इंसान चले जाए दुनिया से। तो बड़ी अहम चीज़ याद रखिए। तो वजू का मामला रखिए। और उन लोगों के लिए इसमें बहुत बदबख्ती की अलामत है जो तहारत से दिन में भी रहते तो रात में क्या वजू करके सोएंगे, बदबख्ती है ना, जाहिर सी बात है। ऐसे लोगों के लिए फरिश्ते थोड़ी आएंगे, शयातीन साथ रहेंगे इनके, तो है ना। तो बहरहाल कितनी बड़ी फजीलत वजू की आती है। दूसरा वो काम जिसके करने से फरिश्ते नाजिल होते हैं, फरिश्ते उतरते हैं, दुआएं करते हैं। और जाहिर से फरिश्तों का उतरना ये बहुत सारे मानों में लिया जा सकता है। दुआ करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, रहमत की दुआ करते हैं, बरकतें लाते हैं, नुसरत और मदद करते हैं, ठीक है। बहुत सारे माने हो सकते हैं इसके, उनके उतरने के। कई चीजें ये कर सकते हैं अगर ये उतरते हैं तो यहाँ दूसरी चीज जिस चीज के करने से हदीस में आता है कि फरिश्ते नाजिल होते हैं, उस चीज में से एक चीज है अहले जिक्र की मजालिस। ऐसे लोग जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, उन मजालिस को भी फरिश्ते घेर लेते हैं, मतलब उनके लिए नाजिल होते, उतरते हैं, ना सिर्फ उतरते हैं बल्कि घेर लेते हैं। आइए थोड़ा सा हदीस को, जो कि बुखारी की रिवायत है, मैं हदीस के पूरे अल्फाज आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि क्या फायदे अल्लाह के जिक्र की मजलिस के। और अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी ऐसी मजलिसों पर जो अल्लाह के जिक्र से शुरू और खत्म नहीं होती है। तो आइए सुनिए, बुखारी की रिवायत आपसे फरमाते अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जिक्र करने वाली मजलिसों को, मजलिस मतलब कुछ लोग बैठे और अल्लाह के जिक्र से हर बार मुराद नहीं कि आप बैठ के सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कहते रहे, बल्कि इसका माना ये जहां भी अल्लाह का जिक्र होता है, बात होती है। तो आप फरमाते जिक्र वालों को तलाश करते हुए जो है रास्तों में घूमते फिरते रहते हैं। जब वो किसी ऐसी जमात को, ऐसी मजलिस को पाते हैं जो अल्लाह का जिक्र में मसरूफ होती है, तो वो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं आ जाओ, जो काम के लिए आए थे यहाँ हो रहा है। वो मतलब फरिश्ते अपनी पेट्रोलिंग पे निकले हुए घूम रहे हैं, तलाश कर रहे हैं लोगों को। जैसे उनको अपना टारगेट ऑडियंस मिल गया, फौरन कहा चलो सब आ जाओ, इधर एक काम हो रहा है जिसके लिए हम घूम रहे थे। पुकारते और कहते हैं कि इधर आओ, यहाँ तुम्हारी हाजत, जो चीज के लिए निकले हैं, तलब की चीजें, वो यहाँ है। वो अहले मजलिस को आसमानी दुनिया तक अपने परों से ढाप लेते हैं और इतने जमा होते हैं चूंकि उनको पर होते हैं, और एक पर एक तह बताए पहले आसमान तक चली जाती उनकी जो है तादाद। इतना घेरते हैं उस मजलिस को कि यहाँ जहाँ जिक्र हो रहा है वहां से लेकर फर्स्ट स्काई तक, पहले आसमान तक, बोले मजलिस को अपने परों से ढाक लेते हैं। जब वहां से फारिग होकर जो है अल्लाह के पास जाते, मजलिस खत्म हो गई, वो अल्लाह के पास चले गए अपना काम करके, क्योंकि उनका काम यही होता है सिर्फ जिक्र वालों की मजलिसों को नोट करे और चले जाए। तो वो जो है इनका रब इनसे पूछता है, हालांकि उसको सब पता होता है,
اللہ پھر بھی ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو حاجت نہیں، اسے پتا ہے کہ کیا ہوا تھا، سوال کرتا ہے اور جو ہے وہ پوچھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے وہ؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح، تکبیر، تحمید اور تمجید بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی، پاکیزگی، بڑائی بیان کر رہے تھے وہ لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا وہ لوگ جو میرے بارے میں اتنا کچھ کر رہے تھے کیا مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا، اللہ تیری قسم تجھے دیکھا نہیں انہوں نے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر جب بغیر دیکھے وہ یہ سب کر رہے تھے اپنی مجلسوں میں، تو اے فرشتوں اگر مجھے دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لے تو تیری اس سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگیں گے۔ اگر دیکھ لے، جب نہیں دیکھا تو اتنی کر رہے تھے، اے اللہ اگر دیکھ لے تو بہت کریں گے۔ آگے یہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تیری بزرگی جو ہے اور اس کی جو بڑائی بیان کریں گے، پاکیزگی بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے، ان کا سوال کیا تھا جو چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے فرماتے جواب دیتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ انسان ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی بھی عمل کیوں کرتا ہے؟ جنت کا متلاشی طلبگار ہوتا ہے، تو وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے جو مانگ رہے تھے مجھ سے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم انہوں نے جنت دیکھی نہیں ابھی۔ اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لے تو وہ کہتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لے تو کیا ہی حال ہوگا ان کا، پھر مطلب اور بڑھ چڑھ کے کریں گے۔ اگر ایک انسان کو یہ کہا جائے کہ یہ ملیں گا، 10ویں پاس ہو جاؤ تو گاڑی دلائیں گے، گاڑی آئی نہیں ہاتھ میں ابھی، تو خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی۔ تو اللہ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی ہے کیا انہوں نے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم جنت نہیں دیکھی۔ تو اللہ پوچھتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا؟ تو وہ جو ہے اسے اگر دیکھ لے تو اس کے لیے ان کی حرص طلب اور شدید ہو جائیں گے۔ اللہ اگر تو دکھا دے تو بہت شدت سے وہ اعمال کریں گے جس اعمال کی وجہ سے تو جنت دیتا ہے، بہت شدید طلب ان کی بڑھ جائیں گی اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ چلو مانگ تو جنت رہتے، لیکن کس چیز سے میری پناہ چاہتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں وہ جہنم کی آنکھ سے تیری پناہ مانگ رہے تھے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں تیری قسم ہے اللہ انہوں نے جہنم کو ابھی دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لے تو اس سے کئی زیادہ اور بھاگیں گے اور دوڑیں گے اور عمل کریں گے۔ جنت بھی دیکھیں گے تو بھاگیں گے، جہنم بھی دیکھیں گے تو نیکی کی طرف بھاگیں گے، گناہوں کو مطلب چھوڑ دیں گے، دوڑیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے بس میں تمہیں اس بات کا گواہ، وٹنس بناتا ہوں۔ اب تم نے یہ سب کہہ دیا، رپورٹ دے دی، تو بس میں اب تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام کو جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں بخش دیا، مغفرت کر دی۔ تو آپ فرماتے ہیں جو فرشتوں کو اللہ یہ کہتا ہے، اس مجلس میں سے، فرشتوں کی مجلس میں، گروپ میں سے ایک کہتا ہے، ایک فرشتہ سوال کرتا ہے اللہ آپ سب کو بخش دے رہے، تو سب کو معاف کر دے رہا ہے مجلس میں، حالانکہ اس مجلس میں کچھ ایسے بندے تھے جو ایسا جا رہے تھے، جاتے جاتے 2 منٹ آ کر بیٹھ گئے، مطلب تھوڑی دیر آ کر بیٹھ گئے، ان کی نیت بھی نہیں تھی، ان کا کوئی انٹینٹ، نیت بھی نہیں تھی کہ اس مجلس میں خاص آئے، اس کے لیے سفر کرے، بس ایسے گزر رہے تھے، کسی نے دیکھا مجلس چل رہی ہے، آئے مجلس میں بیٹھے، کچھ باتیں مجلس میں سن لی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے اس فرشتے کو جو سوال کرتا ہے، ایک تو نیت سے نہیں آیا تھا، بس یوں ہی بیٹھ کر چلا گیا اور تو نے تو سب کو معاف کر دیا ساری مجلس میں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے ہیں۔ اللہ کی مجلس، اس کا ذکر، اس کی بات اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان میں خالی چلتے ہوئے بغیر نیت کے بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں اچھے لوگوں کی صحبت بڑی اہم چیز ہے۔ یہاں اچھے اور نیک لوگ جمع تھے، جس میں ایک انسان یوں ہی چلتے چلتے آ کر بیٹھ گیا تو اپنی مغفرت کروا کر نکل گیا وہاں سے۔ نیک لوگوں کی صحبت معمولی چیز نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اس لیے کہ صحبت بہت اثر انداز چیز ہوتی ہے۔ بہرحال تو اللہ کے ذکر کرنے والی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے، نازل ہوتے ہیں۔ تیسری چیز، قرآن پڑھتے وقت جو ہے سکینت لے کر فرشتے اترتے ہیں۔ تیسرا کام جسے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن کا جو ہے قرآن کی تلاوت۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے یہاں جو ہے 2 لمبی رسیوں سے اس نے اپنا گھوڑا باندھ رکھا تھا۔ اس پر ایک بدلی آنے لگی۔ وہ جب سورہ کہف پڑھنے لگا تو ایک بدلی بادل آنے لگے اور وہ گھومنے لگی، مطلب وہ بادل جو ہے
گھومنے لگے، وہ بدلی جو تھی گھومنے لگی اور قریب آنے لگی، جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا ویسے ویسے قریب آ رہی تھی۔ اس کا گھوڑا اس کو دیکھ کر بدکنے لگا، ڈرنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ذکر کیا، اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ جو تسکین ہے جو قرآن کی برکت سے اتر رہی تھی، اور ایک روایت میں وہ فرشتے تھے جو سکینت کو لے کر تجھ پر اتر رہے تھے۔ تو قرآن کی تلاوت اور بالخصوص سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے سکینت اترتی ہے، اور سکینت کو جو لاتے ہیں وہ ہوتے ہیں فرشتے۔ تو اگر کوئی انسان تلاوت قرآن کرتا ہے تو سکینت طاری ہوتی ہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ ہمارے گھروں میں تو قرآن کبھی کبھار کھلتا ہے۔ اگر پوچھا جائے، میں آپ سے بدگمانی نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک عام بات کہہ رہا ہوں، کسی سے پوچھا ہے آخری بار قرآن کب پڑھے تھے، تو دادا کا انتقال ہوا تھا نا، تو تب نکلا تھا۔ اب کب ہوں گا، تو اب انتظار کر رہے ہیں، کوئی اور جائیں گا تو پڑھ دیں گے پھر اس کے لیے۔ یہی حالت ہے۔ آخری بار کہاں وہ انتقال ہوا تھا، نہیں اس کے علاوہ ہاں وہ جب گھر بنائے تھے نہ، جب پڑھ لیے تھے، اس کے بعد ہاں جب نئی دکان بنی، مطلب یاد بھی ہوتا، صدیوں سالوں کا رہتا، 10 سال پہلے دکان کھلی تو جب پڑھے تھے، پھر دادی مرے یا دادا مرے تب پڑھے تھے، پھر نئے گھر بنا تو تب پڑھے تھے۔ گویا قرآن صرف رسم کے طور پر رہ گیا، یا پھر خوب جھگڑا ہو جائے اپنے طرف، اپنے حق کی بات ہو تو پھر قرآن پڑھ لیتے تھے، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اپنے خلاف ہو تو پھر نہیں، وہ سب ٹھیک نہیں، جو چل رہا ہے اس کو ماننا پڑے گا۔